سورہ یونس کا یہاں سے 10واں رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفسی چیزیں زینات وایو وغیرہ سے کھانے کو دی۔ سو انہوں نے جہل کی وجہ سے، یعنی جہل مطلب گھمنڈ، یہ ایک قسم کا دل میں جہل پیدا ہوا، جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان انبار میں فیصلہ عمل کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہو، اس قرآن میں بتلایا ہوا باتوں کے بارے میں شک اور شبہ میں ہو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد توریات اور انجیل ہے، تو وہ قرآن کو سچا بتلائیں گے۔ یعنی توریات میں اور انجیل میں بھی لکھا ہے آخری میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کا پر قرآن نازل ہوگا، اور باقی سبھی کے بارے میں اس قرآن میں ذکر ہوگا۔ ہم کو باقی پیغمبروں کے بارے میں بھی اس قرآن میں تعلیم دیا جائے گا۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، یہ کتاب بالکل سچی ہے، قرآن آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں سے جو ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کیا اب نوز باللہ تباہ نہ ہو جاوے؟ اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن شروع ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ پہلے آیتوں میں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسا کتاب ہے اس میں ایک حرف بھی جھٹلانے کے قابل نہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سمجھا دیا، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازلی بات کی ایمان نہ لائیں گے ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ گو ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جاوے، جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لے، مگر اس وقت ایمان نفع نہیں ہوتا۔ یعنی جب مرتے ہو تم بولیں گے ابھی میں ایمان لایا، تو ایمان اس کا نفع نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سائنس بولتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ کب پیدا ہوگا، اتنا ہی سائنس بولتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کب کس جگہ پر پیدا ہو جائے گا، اور دنیا میں کیا گل مچائے گا، اور کس سرزمین میں مرے گا، یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہاں تک کا خبر اللہ رکھتا ہے، یہ سائنس نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ جو پڑھتے ہیں نا سائنس وغیرہ، جو پڑھتے ہیں دنیا کا علم پیٹ پالنے کے لیے، یہ دین کا علم آخرت کے لیے، آخرت بدرجہ بہتر ہے اس دنیا سے، اس دنیا کی کمائی سے۔ چنانچہ عذاب شدید بستیوں میں سے کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا زندگی میں ان پر سے ٹال دیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام، جو یہ سورہ کا نام ہی یونس ہے، جو پیجی نمبر بھی بتا رہا ہوں اور یونس نام سے بتا رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام آ کے ان کی قوم کو ڈرایا، تو اللہ کی حکم کو مانو، اپنا زندگی کو اس طریقے سے جیو، اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے نہیں مانا، تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا کہ یہ میرا کہنے سے تو باز نہیں آئیں گے، تو میں یہاں سے چل دیتا ہوں کر کے وہ آگے بڑھے۔
اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو آگے کیا ہوا وہ قصہ تو قصص الانبیاء سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ان کی جو قوم ہے ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک بزرگ آتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ اللہ کے حکم یہ ہے، اس طریقے سے تم اپنی زندگی بسر کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ اس سے پہلے جو قومیں جیسا عذاب میں آئے تھے ویسا تم بھی عذاب میں آ جاؤ گے، تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا بولتے تھے۔ وہ بزرگ آدمی ابھی تو نظر نہیں آ رہے بول کے وہ ڈر کے مارے وہ ان کے کہنے کو مان کر اپنا زندگی بسر کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا پر جو عذاب آنے والا تھا ان کو ہٹا دیا۔ دیکھو یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، پیغمبر ہونے کے باوجود بھی قومیں جھٹلا دیے، لیکن پیغمبر نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کہنے کو سن کر مان کر ایمان لائے اور اللہ کے عذاب سے بچے۔ تو کیا بات ہے یہاں پر سمجھنے کی، سوچنے کی؟ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہیے گمراہ کر دیتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یا اللہ مالک پروردگار عالم، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو ہدایت دو، حفاظت فرما۔ تمام مسلمان عورتیں، تمام مسلمان مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو، تمام مومن عورتوں مردوں کو ہدایت دو یا اللہ۔ ان کو نفع ہوتا، ہاں، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیا زندگی میں ان پر سے ٹال دیا۔ دیکھو ٹال دیا ان پر سے، یہاں پیغمبر وہ نہیں ہے، وہ چل دیے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بول کے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی قوم نے ایمان لایا دنیا زندگی میں، ان پر سے وہ عذاب کو ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت یعنی وقت موت تک خیر خوابی کے ساتھ عیش دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان قوم وقرائی کے کیا تحقیق ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روائے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ دیکھو وہ ایک قوم ہی نہیں بلکہ اگر اللہ چاہتا تو پورا زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ایک بھی نہیں رہتا، اتنا اللہ ہدایت دے سکتے ہیں، اتنا طاقتور ہے اللہ۔ اور ان اقوام وقرائے کی کیا تخصیص ہے، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روائے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات میرے کو نہیں بولنا چاہیے تو میں آگے بڑھ کر بول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ میں جہنم کو انسانوں سے، جنوں سے اور شیطان کے لشکروں سے، شیطان سے بھر دوں گا، پوچھ پوچھ کر بھر دوں گا۔ تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے نا، جہنم کو بھرنا چاہیے نا، تو نافرمانی لوگ دنیا میں رہنا چاہیے تھا۔ اللہم اغفر لی۔ یہ آگے بڑھ کر میں نے یہ بات کہہ دیا کہ حدیث کے حوالے دے کے تو میرا غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آپ بھی اور اللہ بھی۔ سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جسے وہ ایمان ہی لے آوے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان بدون خدا کے حکم یعنی مشیت کی ممکن نہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی وہ ایمان لائے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو ہی وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ سب اللہ کی حکم سے ہوگا، اگر اللہ کا حکم نہیں تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے، بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیز ہے آسمان اور زمین میں، اور جو لوگ
अनादन ईमान नहीं लाते उनको दलाइल और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाता। ये बयान हुआ इनके अनाद का, सो लोग बदलालत हाल सिर्फ उन लोगों के से औकात का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो तुम तो उसके इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ उसके इंतज़ार करने वालों में हूँ। फिर हम इस अजाब से अपने पैगंबर को और ईमान वालों को बचा लेते थे जिस तरह उन मोमिनों को हमने नजात दी थी। हम इसी तरह सब ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। यहाँ तक सूरा यूनुस अलैहिस्सलाम का 10वां रुकू ख़त्म हो चुका। यानी अल्लाह की फरमाबरदार बंदों को अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं और उसको बचा लेते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह ताला उनके नाम आमाल से पकड़ लेते हैं और उनको सज़ा देते हैं। अल्लाह ताला जितना तुम नेकी करोगे उसका 10 गुना ज़्यादा करके तुमको सवाब देंगे। अगर तुम बदी करोगे, गुनाह करोगे, उतना ही सज़ा देंगे जितना तुमने गुनाह किया। ये अल्लाह का बड़ा रहम है। या अल्लाह आपकी रहमत से हमारे सारे गुनाह खताओं को माफ़ फरमा दो और पर्दा पोशी फरमाओ। आपकी रहमत से हमें हिफाजत फरमाओ। आपकी रहमत का साया, आपके फजल से हमें, हमारे बीवी बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल व नस्ल इन सब को जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।